نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہم لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے واسطے کما بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں بھیجے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء برحق ہیں۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہم السلام آئے وہ سب برحق ہیں اور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ان سب کو نبی ماننا ایمان ہے، لیکن ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی بھی ماننا ہے۔ یعنی اب آپ کے بعد نبوت ختم، اب آپ کے بعد کوئی بھی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، بے ایمان ہے، کافر ہے، اور جو شخص کسی ایسے آدمی کا دعویٰ قبول کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو شخص ایسے لوگوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ باقی انبیاء علیہم السلام کو صرف نبی ماننے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی بھی ماننا ہے۔ مثلا کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی بھی شخص کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی علاقے میں نبی پیدا نہیں ہوگا۔ البتہ ایک مسئلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، تو بعض لوگ یہ کہہ کر گمراہ بھی کرتے ہیں کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آنا ہے۔ یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور اللہ نے ایک خاص حکمت کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے۔ کب اتریں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، باقی کسی کو نہیں معلوم۔ البتہ کچھ نشانیاں ہیں۔ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے واضح حدیثیں، ان کے اترنے کی جگہ، اترنے کی نشانیاں وہ سب موجود ہے۔ اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ بدبخت قسم کے دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے عیسیٰ ہونے کا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور بعض لوگوں کی عقلیں اتنی خراب ہوئی کہ انہوں نے عیسیٰ اور مہدی ان جھوٹے لوگوں کو مان بھی لیا، اپنی دنیا آخرت دونوں برباد کر بیٹھے۔ اب کوئی شخص بہار میں پیدا ہوتا ہے، وہ عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے
ایک مرزا غلام احمد قادیانی نام کا لعنتی شخص انڈیا کے پنجاب میں اور پنجاب کے ضلع ہوشیار پور اور پھر اس کے قصبہ قادیان میں پیدا ہوا، اور غالباً یہ 1843 کی اس کی پیدائش ہے، اور 1891-92 کے آس پاس اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مرزا غلام احمد قادیانی اکیلا ایسا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ اس سے پہلے بہت لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بہت سے لوگوں نے، لیکن کسی کا دعویٰ زیادہ دن تک دنیا میں موجود نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے لوگوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، اسلامی حکومتیں تھی، خلافت کا دور تھا، اس لیے ان کا دعویٰ زیادہ دنوں تک چل نہیں پایا۔ خلیفہ وقت نے ان کو گرفتار کرا، سزا دی، قتل کرا، یہاں تک کہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ البتہ حضور کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس بے ایمان سے جنگ ہوئی، اور وہ اس جنگ میں ختم بھی ہوا، جہنم رسید بھی ہوا۔ لیکن یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس کا دعویٰ اتنا لمبا ہوا کہ آج بھی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے ماننے والے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو خلافت قریب دنیا سے ختم ہو چکی تھی، اسلامی نظام دنیا سے ختم ہو چکا تھا، اور خود ہمارے اس ملک میں انگریزوں کا دور تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، اور انہی کی شے پر ہی اس بے ایمان نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ لیکن اس دعوے سے پہلے آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے آتی کہا میں اللہ کا نبی، ایسا نہیں ہے۔ پہلے اس نے ماحول بنایا، ایک ماحول اس نے تیار کیا۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے کچھ نام نہاد ملاؤں نے، مولویوں نے امت کو کنفیوز کرا، مسئلے مسائل کے نام پہ، عقیدوں کے نام پر، اور بہت سی باتیں امت کے سامنے ایسی آئی کہ لوگ آپس میں ہی لڑ بیٹھے۔ جب ایک ماحول بن گیا اور لوگ اس مزاج کے ہو گئے کہ ہاں یہ حدیثیں تھی، لیکن آج تک علماء نے ہم سے چھپایا، علماء کبھی ان حدیثوں کو سامنے نہیں لے کے آئے۔ پھر جب ایسا ماحول تیار ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے کہا کہ بیٹا اب لوہا گرم ہے اور ہتھوڑا مارو، اتر جاؤ میدان میں، اور پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب یہاں کا مسلمان، یعنی بر صغیر کا مسلمان، اتنا غیرت مند مسلمان، اتنا حیادار مسلمان، اس کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی کو برداشت کیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی جو ایک تحریک تھی یا اس کا جو ایک مقصد تھا، وہ آج اس کے مرنے کے بعد بھی موجود ہے دنیا کے اندر۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ پہلے امت کو کنفیوز کرا ہے، پہلے امت کو آپس میں لڑایا۔ اب آپ ذرا سا غور کریں، 1857 سے پہلے یا مغلوں کے دور میں یہاں کون تھا؟ اگر فرقوں کی بات ہو، جماعت کی بات ہو، صرف مسلمان، اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم جو بھی دوسرے مذہب کے لوگ تھے۔ البتہ ایک طبقہ اور تھا جنہیں عام طور سے رافضی کہا جاتا، شیعہ کہا جاتا۔ اب وہ سرکاری گنتی کے حساب سے وہ بھی مسلمان تھے، لیکن اگر خالی مسلمانوں کی بات ہو، صرف ایک ہی طبقہ مسلمانوں کا جو اہل سنت والجماعت تھا۔ پہلے اہل سنت والجماعت کے اندر پھوٹ ڈالی گئی، اور اہل سنت والجماعت کو آپس میں مسئلے مسائل کے نام پہ لڑایا گیا، اور مختلف فرقے اس میں سے بنائے گئے، اور جب وہ یہاں تک پہنچے اور کامیاب ہوئے، پھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کا دعوے دار بنا کے پیش کیا۔ بہرحال اب سمجھنا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا خود کیریکٹر کیسا تھا،
اس کا کردار کیسا تھا، وہ آدمی کیسا تھا۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص شرابی تھا، زانی تھا، اور یہ شخص، اس کو دوسری بیماری بھی، شوگر کی بیماری تھی، دن میں 100 بار پیشاب بھی کرتا تھا، اور ذہنی اعتبار سے بھی یہ بہت کمزور تھا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایسے کیریکٹر کے لوگوں کو بھی لوگوں نے نبی مانا ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات۔ اس لیے آج اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، ایک بحیثیت امتی ہونے کے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان کے لوگوں کو جہاں تک بھی ممکن ہو یہ بات پہنچائیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت آپ کے اوپر ختم کر دی اللہ نے، اب کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ نبوت کی ایک دعوت دیتے پھر رہے، ایک مشن باقاعدہ وہ چلا رہے، اور بہت سے لوگ ان کے بہکاوے میں، دھوکے میں آ جا رہے۔ تو ہمیں اپنے لوگوں کو ان سے ہوشیار کرنا ہے، ان سے بچانا ہے، اور اس کی ہمیں فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔